بہت دور نیلے آسمان کے کنارے اور چمکتے بادلوں کے بیچ ایک جادوئی وادی تھی جسے نورستان وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں پھول رات کو جگمگاتے تھے، درخت ہلکی دھن میں سرگوشیاں کرتے تھے اور جیسے کوئی نادیدہ ساز بج رہا ہو۔ اسی وادی میں 3 ننھی مگر بہادر پریاں رہتی تھیں۔ پہلی پاری کا نام تھا زیارہ، جس کے پر چندی جیسے روشن تھے۔ دوسری پری تھی مہروشا آگ، جس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ اور تیسری پری تھی الینا گار، جو مسکراہٹ سے ہی دلوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ یہ تینوں پریاں بہترین سہیلیاں تھیں۔ وہ روز صبح چمکتی جھیل کے کنارے اکٹھی ہوتیں اور ایک دوسرے کو اپنی نئی نئی اڑانوں کے قصے سناتیں۔ ایک دن جب سورج آہستہ آہستہ بادلوں میں چھپ رہا تھا، اچانک ہوا کا رنگ بدل گیا۔ خوشبو کی جگہ اداسی سی پھیل گئی۔ وادی کے پھول بجھنے لگے ہے اور پرندوں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ زیارہ نے چونک کر کہا، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ نورستان وادی کبھی ایسی خاموش نہیں ہوتی۔ تب دور پہاڑوں کے پیچھے سے ایک بہت بوڑھی پری نمودار ہوئی۔ اس کا نام تھا بابا نوریا۔ اس کے ہاتھ میں روشنی سے بھرا ایک چھوٹا سا چراغ تھا، مگر اس کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ بچیوں، ہماری وادی کی زندگی کا راز دل نور کا پھول آہستہ آہستہ مرجھا رہا ہے۔ اگر وہ مکمل مرجھا گیا تو نورستان وادی ہمیشہ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی۔ مہروشا گھبرا گئی، لیکن دل نور کا پھول تو آسمانی باغ میں ہوتا ہے، وہاں تو جانا بہت مشکل ہے۔ صرف وہی پریاں وہاں پہنچ سکتی ہیں جن کے دل صاف ہوں، نیت سچی ہو اور حوصلہ مضبوط ہو۔ زیارہ اور مہروشا نے بھی سر ہلا دیا۔ الینا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمی سے بولی، ہم جائیں گی بابا نوریا، ہم اپنی وادی کو وہ مرنے نہیں دیں گی۔ یوں تینوں پریاں ایک مشکل مگر امید بھرا سفر شروع کرنے نکل پڑیں۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ انہیں سب سے پہلے خاموش جنگل سے گزرنا تھا، جہاں درخت بات نہیں کرتے تھے اور راستے خود بخود بدل جاتے۔ کچھ دیر بعد تینوں ایک گہرے اندھیرے میں کھو گئیں۔ مہروشا کی آواز کانپنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب دل ساتھ ہو تو اندھیرا بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ زیارہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں وادی کے پھولوں کو یاد کیا۔ اچانک اس کے پروں سے نرم سی روشنی اور جنگل کے بیچ ایک چمکتا راستہ بن گیا۔ خاموش جنگل نے انہیں جانے دیا۔ اگلا امتحان تھا آئینوں کی وادی۔ یہاں ہر طرف شفاف شیشے جیسے پہاڑ تھے۔ ان میں تینوں کو اپنی اپنی شکلیں نظر آنے لگیں، مگر وہ شکلیں اداس، کمزور اور خوفزدہ تھیں۔ ایک آواز گونجی، تم ناکام ہو جاؤ گی، تم میں ہمت نہیں۔ مہروشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب زیارہ نے زور سے کہا، یہ ہماری اصلی صورت نہیں ہے، ہماری اصل طاقت ہمارا یقین ہے۔ ہم جیسی ہیں ویسی ہی کافی ہیں۔
जैसे ही उन्होंने खुद पर यकीन किया, आईने टूटते गए और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वो पहुंच गईं आसमानी बाग के दरवाजे पर। वहां हवा भी खामोश थी और रोशनी भी थकी हुई लग रही थी। बाग के बीचों बीच एक सुनहरा सा फूल था आरा। यही था दिले नूर का फूल, मगर इसकी बाबा नूरिया की आवाज याद आ गई। ये फूल जादू से नहीं, सच्चे जज्बे से जिंदा होता है। महरोशा ने फूल के पास बैठकर धीरे से कहा, ए दिले नूर, हम अपनी वादी को बहुत चाहते हैं। वहाँ छोटे परिंदे हैं, हंसते फूल हैं और वो सब हमें देखकर खुश होते हैं। अलीना ने अपनी हथेली फूल पर रख दी। अगर हमारी खुशी किसी और की जिंदगी बचा सकती है तो हम अपनी खुशी भी कुर्बान कर सकते हैं। हमें ताकत नहीं चाहिए, बस अपने वादे वापस चाहिए। अचानक एक नरम सी रोशनी फूल के अंदर जाग उठी। उसकी पंखुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं, वापस आने लगे और पूरा बाग जगमगा उठा। दिले नूर का फूल दोबारा जिंदा हो चुका था। जैसे ही तीनों ने रोशनी को छोटे से क्रिस्टल में कैद किया, हवा ने खुशी से सरगोशी की और आसमान पर सुनहरी लकीर बन गए। वापसी का सफर हैरत अंगेज था। जहाँ जहाँ से वो गुजरती गईं, दरख्त दोबारा गाने लगे, पर आखिरकार वो नूरिस्तान वादी पहुँच गईं। जैसे ही ज़यारा ने दिले नूर की रोशनी वादी के बीच रखी, फूल एकदम रोशन हो गए। झील चमक उठी और पूरी वादी खुशी से जगमगा गई। तुम तीनों ने हमें याद दिला दिया कि असल जादू पर या लफ्जों में नहीं, दिलों में होता है। इस दिन के बाद नूरिस्तान वादी में एक नया त्योहार मनाया जाने लगा, जिसे कहा जाता था 3 दिलों का दिन। हम हमेशा साथ रहेंगी। महरूशा हंसी और हमेशा अपने खौफ से आगे जाएंगी। Alina smiled and replied, and they will never forget that true friendship is the greatest power. और यूं नीले आसमान के नीचे चमकती वादी में 3 नन्ही परियां हमेशा के लिए